وارن بفیٹ کے اصول بہت مشہور ہیں اور حیرت انگیز طور پر سادہ بھی۔ جی بالکل۔ اچھے کاروبار مناسب قیمت پر خریدیں اور ہمیشہ کے لیے رکھیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں تقریباً سب لوگ یہاں تک کہ بڑے بڑے پروفیشنلز بھی ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہم ایک ایسی کتاب کے کچھ حصوں میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جسے سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک بائبل کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ دی ایسیز آف وارن بفیٹ۔ جی، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ برکشائر ہیتھوے کے شیئر ہولڈرز کو لکھے گئے بفیٹ کے سالانہ خطوط کا ایک مجموعہ ہے جسے لارنس کننگھم نے موضوعات کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے۔ اور ہماری کوشش یہی سمجھنا ہے کہ اس سادہ منطق اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو ایک جذباتی نظم و ضبط چاہیے، اس کے درمیان آخر رکاوٹ کیا ہے۔ بالکل۔ اور اس کی پہلی کڑی بفیٹ کا بنیادی فلسفہ ہے جو ایک ہی جملے میں سمویا جا سکتا ہے۔ اچھا؟ جب آپ کوئی سٹاک خریدتے ہیں تو آپ صرف ایک کوڈ یا کاغذ کا ٹکڑا نہیں خرید رہے، آپ ایک چلتے ہوئے کاروبار میں حصہ خرید رہے ہیں۔ وہ خود کو اور اپنے شیئر ہولڈرز کو سرمایہ کار نہیں بلکہ مالک شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مالک شراکت دار۔ جی، اونر پارٹنرز۔ یہ الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ سوچ کا ایک بنیادی فرق ہے۔ مالک شراکت دار، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا ذہنی آپ کہہ لیں کہ چھلانگ ہے۔ بالکل۔ زیادہ تر لوگ سٹاک مارکیٹ کو فوری پیسہ کمانے کی جگہ سمجھتے ہیں، کسی کاروبار میں دہائیوں تک شراکت دار بننے کی نہیں۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ بفیٹ کے لیے سٹاک مارکیٹ کاروبار خریدنے اور بیچنے کی ایک جگہ ہے۔ اور عام آدمی کے لیے؟ عام آدمی کے لیے یہ قیمتوں کے اوپر نیچے جانے کا ایک کھیل ہے۔ بفیٹ کہتے ہیں کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے شیئر ہولڈرز خود کو ایک ایسے کاروبار کا حصہ دار سمجھیں گے جس کے ساتھ وہ غیر معینہ مدت تک رہنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے خاندان کے ساتھ مل کر کوئی فارم یا اپارٹمنٹ کی عمارت کا مالک ہو۔ وہ کاروبار کو دیکھتے ہیں، اس کی روزانہ کی قیمت کو نہیں۔ اور اس سوچ کا کوئی حقیقی ثبوت بھی ہے؟ کیا لوگ واقعی ایسا کرتے ہیں؟ بالکل ہے۔ اسی لیے برکشائر ہیتھوے کے سٹاک میں سالانہ تبدیلی یعنی ٹرن اوور امریکہ کی کسی بھی دوسری بڑی کارپوریشن کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اچھا۔ لوگ اسے خریدتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ بفیٹ کا ایک مشہور کال ہے۔ جی؟ اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کے 10 سال کے لیے بند ہونے کی صورت میں کسی کاروبار کا حصہ رکھنے پر خوش نہیں ہیں تو ہم ایکسچینج کھلے ہونے پر بھی اسے رکھنے پر خوش نہیں ہوں گے۔ واہ، ان کے لیے اسٹاک کی قیمت صرف ایک رائے ہے، حقیقت نہیں۔ بالکل۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ رائے یعنی مارکیٹ بہت طاقتور اور اکثر خوفناک ہو سکتی ہے۔ جب سب بیچ رہے ہوں تو اپنے اعصاب پر قابو رکھنا آسان نہیں، بالکل آسان نہیں۔ تو اس اتار چڑھاؤ سے کیسے نمٹا جائے؟ میرے خیال میں یہیں پر بفیٹ کے استاد بین گراہم کا وہ مشہور کردار سامنے آتا ہے۔ جی، مسٹر مارکیٹ۔ جی، مسٹر مارکیٹ، یہ شاید فائنانس کی تاریخ کی سب سے شاندار تمثیل ہے۔ اچھا۔ گراہم کہتے ہیں کہ تصور کریں آپ کا ایک کاروباری پارٹنر ہے جس کا نام ہے مسٹر مارکیٹ۔ وہ بہت جذباتی اور غیر مستحکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر روز وہ آپ کے دفتر آتا ہے اور ایک قیمت بتاتا ہے جس پر وہ یا تو آپ کا حصہ خرید لے گا یا اپنا حصہ آپ کو بیچ دے گا۔ ایک جذباتی کاروباری پارٹنر، یہ تو ڈراؤنا خواب لگتا ہے۔ بالکل۔ جب وہ بہت خوش اور پرجوش ہوتا ہے تو وہ کاروبار کے لیے ایک مزہ خیز حد تک اونچی قیمت لگاتا ہے، اور جب وہ مایوس اور افسردہ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی کم، تقریباً دیوالیے پن والی قیمت لگاتا ہے۔ اچھا۔ بفیٹ کہتے ہیں کہ مسٹر مارکیٹ کا کام آپ کو رہنمائی دینا نہیں بلکہ آپ کی خدمت کرنا ہے۔ خدمت کرنا کیسے؟ آپ کو اس کے مزاج کے ساتھ بہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ کوئی احمقانہ قیمت پیش کرے تو آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جب وہ مایوس ہو تو خرید لیں؟ بالکل، اور جب وہ بے وقوفوں کی طرح پرجوش ہو تو بیچ دیں، لیکن اس کے زیر اثر آنا وہ تباہی ہے۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے۔ حقیقی زندگی میں اگر کوئی پارٹنر روز صبح آ کر چیخنا شروع کر دے کہ ہم برباد ہو گئے اور شام کو آ کر کہے کہ ہم ارب پتی بننے والے ہیں تو آپ اسے سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ بالکل نہیں لیں گے۔ لیکن اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ لوگ بالکل یہی کرتے ہیں۔ یہی تو تضاد ہے۔ مسٹر مارکیٹ کی موجودگی آپ کے لیے ایک موقع ہونا چاہیے، نہ کہ ایک مسئلہ، لیکن زیادہ تر لوگ اسے اپنے اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جی،
ٹھیک ہے، تو مسٹر مارکیٹ کے پاگلپن کو نظر انداز کرنا پہلا قدم ہے، لیکن اسے نظر انداز کرنا کافی نہیں، آپ کو فیصلے کرنے کے لیے کسی عقلی بنیاد کی بھی ضرورت ہے۔ صحیح۔ یہیں پر بین گراہم کا دوسرا ستون کام آتا ہوگا، ہے نا؟ یعنی مارجن آف سیفٹی۔ جی ہاں، مارجن آف سیفٹی یہ ویلیو انویسٹنگ کا آپ کہہ لیں کہ بنیادی اصول ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، کسی بھی چیز میں اس وقت تک سرمایہ کاری نہ کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ اس کی حقیقی اندرونی قدر سے کافی کم ہے۔ اچھا۔ بفٹ کے مشہور الفاظ میں قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہیں، قدر وہ ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہیں، قدر وہ ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ جی، ایک ذہین سرمایہ کار صرف اسی وقت خریدتا ہے جب اسے قیمت اور قدر کے درمیان ایک بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اندرونی قدر، یہ ایک ایسا تصور ہے جو بہت سے لوگوں کو الجھا دیتا ہے۔ یہ کوئی اسپریڈ شیٹ پر ملنے والا جادوئی نمبر تو ہے نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی اس کے بارے میں سوچنا کیسے شروع کرے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ واقعی ایک گناتمک فیصلہ ہے۔ بفٹ پوچھتے ہیں، کیا اس کاروبار کے گرد کوئی کھائی ہے؟ کھائی مطلب موٹ؟ جی، یعنی کوئی پائیدار مسابقتی فائدہ جو حریفوں کو دور رکھے؟ کیا اس کی انتظامیہ ایماندار اور قابل ہے؟ 10 سال بعد اس کی کمائی کیسی نظر آئے گی؟ قیمت اسکرین پر ایک نمبر ہے، قدر کاروبار کے مستقبل کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ اور مارجن آف سیفٹی؟ مارجن آف سیفٹی کا مطلب ہے کہ آپ اس کہانی کے غلط ہونے کی گنجائش رکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ بہترین مینیجر اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ مجھے بفٹ کی اس دلچسپ مثال کی یاد دلاتا ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح کشتی چلا لیں، اگر آپ کی کشتی میں ہی سوراخ ہے تو آپ ڈوب جائیں گے۔ بالکل، اور یہ کوئی نظریاتی بات نہیں، یہ ان کا ذاتی تجربہ ہے۔ اچھا؟ جب انہوں نے برکشائر ہیتھوے کو خریدا تو یہ نیو انگلینڈ میں ایک ناکام ٹیکسٹائل مل تھی۔ انہوں نے بہترین مینیجرز لگائے، مزدوروں نے بھی بہت محنت کی، اور انہوں نے جدید ترین مشینیں بھی لگائیں۔ لیکن کیا؟ کاروبار کی بنیادی معیشت ہی خراب تھی۔ غیر ملکی مقابلہ بہت زیادہ تھا، جہاں مزدوری کی لاگت نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بفٹ نے اس کاروبار کو 20 سال تک چلایا، اس میں اچھا پیسہ لگاتے رہے، لیکن آخر کار 1985 میں سے بند کرنا پڑا۔ 20 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت تکلیف دہ سبق تھا جس نے انہیں سکھایا کہ جب ایک اچھی ساخت والے مینیجر کا مقابلہ خراب معیشت والے کاروبار سے ہوتا ہے تو یہ کاروبار کی ساخت ہے جو برقرار رہتی ہے۔ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر آپ خود کو ایک ایسی کشتی میں پائیں جس میں مسلسل پانی بھر رہا ہو تو توانائی کشتی بدلنے میں صرف کرنا سوراخ بند کرنے کی کوشش سے زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور مثال ہے، لیکن کیا یہ جلدی ہمت ہار دینے کا بہانہ بھی نہیں بن سکتا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تاریخ میں تو بہت سی مثالیں ہیں جہاں کسی لیڈر نے ڈوبتی ہوئی کشتی کو چھوڑنے سے انکار کیا اور اسے کامیابی سے کنارے لگا دیا۔ صحیح۔ کوئی کیسے فرق کرے کہ کب کشتی بدلنی ہے اور کب سوراخ بند کرنے ہیں؟ میرے خیال میں فرق یہ ہے کہ کیا کاروبار بنیادی طور پر ناقص ہے یا ایک اچھا کاروبار مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ ٹیکسٹائل کی صنعت کا مستقبل ہی تاریک تھا۔ اچھا۔ لیکن اگر کوکا کولا جیسی کمپنی جس کے گرد ایک مضبوط کھائی ہے کسی عارضی مسئلے کا شکار ہو تو وہ سوراخ بند کرنے کے قابل ہے۔ سمجھ گیا۔ بفٹ کا سبق یہ ہے کہ اپنی قابلیت کو کسی ایسی جنگ میں ضائع نہ کریں جو آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ بالکل۔ کاروبار کی بات ہو رہی ہے تو اس کو چلانے والے لوگ بھی بہت اہم ہیں۔ بفٹ اپنے مینیجر سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ان کا نقطہ نظر روایتی سی ای او سے بہت مختلف لگتا ہے۔ بہت زیادہ مختلف۔ وہ اپنے سی ای اوز کو مائکرو مینج نہیں کرتے، وہ انہیں صرف 3 سادہ ہدایات دیتے ہیں۔ صرف 3؟ جی، کاروبار کو ایسے چلائیں جیسے اول آپ اس کے 100% مالک ہیں، دوم یہ دنیا میں آپ اور آپ کے خاندان کا واحد اثاثہ ہے، اور سوم آپ اسے کم از کم 1 صدی تک بیچ نہیں سکتے۔ یہ تو کمال ہے۔ وہ کاروبار نہیں چلا رہے، وہ مینیجر کی اس کی ذہنیت کو چلا رہے ہیں۔ بالکل، وہ انہیں سہمائی نتائج کے دباؤ سے مکمل طور سے آزاد کر رہے ہیں۔ جی، وہ ایک ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں جہاں عقلی اور طویل مدتی فیصلے ممکن ہوں۔ وہ انہیں وال اسٹریٹ کے شور سے بچاتے ہیں۔ لیکن جب بات ایگزیکٹوز کے معاوضے کی آتی ہے، خاص طور پر سٹاک آپشنز کی، تو بفٹ کا نظریہ کافی تنقیدی ہے۔ ہاں، میں نے اس بارے میں پڑھا ہے۔ وہ اسے مالکان اور مینیجرز کے مفادات کے درمیان ایک بڑا تصادم سمجھتے ہیں۔ وہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال استعمال کرتے ہیں۔
فرض کریں آپ کا $1,00,000 کا سیونگز اکاؤنٹ ہے جو سالانہ 8% سود دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا ایک ٹرسٹی ہے جو ہر سال فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو اس $8,000 میں سے کتنا دیا جائے اور باقی رقم اکاؤنٹ میں دوبارہ سرمایہ کاری کر دی جائے۔ 10 سال بعد آپ کی سالانہ کمائی بہت بڑھ چکی ہوگی، صرف اس لیے نہیں کہ ٹرسٹی بہت ذہین تھا، بلکہ اس لیے کہ آپ کے پیسے کو روکا گیا تھا، یعنی ریٹینڈ ارننگز۔ اور وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ بہت سے اسٹاک آپشن پلان بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں۔ جی، وہ مینیجرز کو صرف اس بات پر انعام دیتے ہیں کہ کمپنی کی کمائی کو روکا گیا، نہ کہ اس روکی ہوئی کمائی کو ذہانت سے استعمال کرنے پر۔ اچھا۔ بفٹ کہتے ہیں کہ ایک مینیجر کا محض کمائی روکنے کی وجہ سے امیر بننا ایسا ہی ہے جیسے اس سیونگز اکاؤنٹ کے ٹرسٹی کو صرف اس لیے بھاری بونس دیا جائے کہ اس نے آپ کے پیسے آپ کو نہیں دیے۔ یہ تو محض بیٹھے رہنے کا انعام ہے، غیر معمولی کارکردگی کا نہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت سخت تنقید ہے۔ یہ تو واقعی کارپوریٹ مراعات کے نظام پر ایک گہری چوٹ ہے۔ اسی طرح کارپوریٹ ذمہ داری پر بھی ان کا ایک انوکھا پروگرام تھا۔ جی شیئر ہولڈرز کو خیراتی عطیات دینے کا اختیار دینا۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ تجربہ تھا، تقریباً 2 دہائیوں تک، 1981 سے 2003 تک۔ برکشائر کا ایک پروگرام تھا جس کے تحت ہر شیئر ہولڈر کو ان کے حصوں کی بنیاد پر یہ اختیار دیا جاتا تھا کہ وہ نامینیٹ کریں کہ کمپنی کے خیراتی عطیات کن اداروں کو جائیں گے۔ لاکھوں ڈالر ہزاروں خیراتی اداروں کو دیے گئے۔ تو پھر اسے بند کیوں کرنا پڑا؟ یہ تو بہت اچھا خیال لگتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ پروگرام سیاسی تنازع کا شکار ہو گیا۔ اوہو۔ کچھ شیئر ہولڈرز نے اس قاطع حمل کی حمایت اور مخالفت کرنے والے دونوں طرح کے گروہوں کو عطیات نامزد کرنا شروع کر دیے۔ اچھا۔ اس کی وجہ سے کچھ تنظیموں نے برکشائر کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی، جیسے سیز کینڈیز اور نیبراسکا فرنیچر مارٹ۔ تو بفیٹ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ پروگرام ختم کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے وفادار مینیجرز اور ملازمین جو ان مصنوعات کو فروخت کر رہے تھے انہیں مالی نقصان پہنچے۔ یہ ایک عملی فیصلہ تھا جو ایک مشکل صورتحال میں کیا گیا۔ جی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کا مطلب کاروبار میں حصہ داری ہے، نہ کہ اسٹاک کی قیمتوں کا کھیل۔ صحیح۔ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور ہمیشہ قیمت سے زیادہ قدر تلاش کرنی چاہیے، یعنی مارجن آف سیفٹی رکھنا چاہیے۔ اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ آپ کس کشتی میں ہیں، یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اسے کتنی اچھی طرح چلاتے ہیں۔ یہ اصول صرف سرمایہ کاری پر ہی نہیں بلکہ کیریئر، تعلقات اور زندگی کے بہت سے دوسرے پہلوؤں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ ایک اچھے ماحول میں اوسط کارکردگی بھی بہترین نتائج دے سکتی ہے، جبکہ ایک زہریلے ماحول میں بہترین کوشش بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں واپس اسی سوال پر لاتا ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا۔ جی، کہ بفیٹ کے اصول سادہ اور کاروباری سمجھ بوجھ پر مبنی ہیں، تو پھر کیوں زیادہ تر لوگ ان پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں؟ آج کی گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا اصل چیلنج منطق کو سمجھنے میں ہے یا اس جذباتی نظم و ضبط کو حاصل کرنے میں ہے جو آپ کو ہجوم کی پیروی کرنے سے روکتا ہے، مسٹر مارکیٹ کے چیخنے پر گھبرانے سے روکتا ہے، اور ڈوبتی ہوئی کشتی سے محبت کرنے سے روکتا ہے؟